السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، صحت سلامتی کے ساتھ رہیں جہاں پر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں والی، ایمان اور تقوی سے بھرپور زندگیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ اور اس کی مہربانی سے ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 2، سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من علق، جمع ہوئے خون سے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ آپ کو مختلف جگہ پر مختلف الفاظ میں ملے گا کہ اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پھر ایک جگہ اس طرح سے بھی مینشن ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے اس جونک کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ اب جب انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے تو آپ کو ان سب بامحاورہ ترجمے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے کیے گئے ہیں۔ آیہ نمبر 1 کو اگر ہم دیکھیں جو تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں الذی خلق میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق کا بیان کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب آگے آ رہا ہے خلق الانسان من علق، یعنی آیہ نمبر 2 میں مخلوقات میں سے بطور خاص انسان کی پیدائش کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پہلی آیہ میں پوری کائنات کی تخلیق کا بیان ہے، اور آیہ نمبر 2 میں انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے بطور خاص۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک تو انسان کا شرف واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کا خاص طور پر ذکر کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس حقیر حالت سے ابتدا کر کے پورا انسان بنایا، یہ بھی سمجھ آتی ہے۔ اب پہلی وحی ہے جو ان آیات کے ساتھ اتری تھی، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پہلی وحی میں 5 آیات اتری تھیں، اسی میں سے آج دوسری آیہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں انسان کی تخلیق کا اوریجن انسان کو ایکسپلین کر دیا گیا، جبکہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ انسان اپنی تخلیق کے ابتدائی مرحلے میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ مفسرین کے نزدیک اس آیہ مبارکہ میں اس سوال کا جواب ہے کہ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر انسان کے مقام کی بات کریں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اشرف بنا کر اس دنیا میں بھیجا تمام مخلوقات میں سے۔ اور اگر انسان کی حقیقت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی، علقہ سے، جمع ہوئے خون سے بنایا اسے،
تو اب یہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالی، اس پر یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی جیسی کسی دوسری مخلوق کے آگے سر جھکائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجز نما طریق سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق ایک مرحلے میں مکمل نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے بہت سی سٹیجز ہیں، اور انہی میں سے ایک سٹیج یہاں پر ایکسپلین کی جا رہی ہے جو علقہ ہے۔ علقہ کا معنی جمع ہوا خون نہیں ہے، یہ اس کا وضاحتی معنی ہے۔ مدر ووم میں، رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ جو ہوتا ہے، سپرمز، سب سے پہلے علقہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ علقہ کا مطلب چمٹی ہوئی چیز یا لٹکنا، ٹھیک ہے، اور اسی سے لفظ نکلتا ہے تعلق، معلق، متعلق۔ اب دیکھیں تعلق کیا ہے، کسی سے جڑنا، کنیکشن بننا، رابطہ ہونا، معلق لٹکا ہوا ہونا، اور پھر متعلق اٹیچڈ، چمٹی ہوئی۔ تو یہ سب دیکھیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں میننگز، ان کا روٹ ورڈ سیم ہے۔ تو انسان اپنی تخلیق کے آغاز میں نطفے سے علقہ میں بدلتا ہے۔ اب علقہ کے دو میننگز آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں گی۔ ایک یہ کہ جمع ہوا وہ خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ دوسرا معنی جونک ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کو چمٹ جاتی ہے۔ خون کی وہ پھٹکی شکل و صورت میں جونک سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس میں نہ جان ہوتی ہے، نہ شعور، نہ عقل اور نہ علم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حقیر سی پھٹکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے۔ اس بات کو ہم بہت ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی لائف سے، اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں اور ایک انڈے کی ایگزامپل لیں۔ گرمیوں میں جیسے آج کل بھی کافی ہاٹ ویدر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ ایکسپیرینس لیڈیز تو کرتی ہیں کہ جب انڈا توڑتی ہیں تو اندر سے ایک بلڈ کی دھاری سی نظر آتی ہے، دھاگے کی طرح، کبھی زیادہ بلڈ بھی ہوتا ہے، کبھی دھاری نما ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو سرخ دھاری انڈے کے اندر نظر آئے اس کو توڑنے پر، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈا ایسے ٹمپریچر میں ہے جس کے اندر تخلیق اس کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے خون کا اندر ہونا، خون کی دھاری کا اندر ہونا، کہ اس انڈے کے اندر تخلیق کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے علقہ خون کی دھاری یا پھٹکی جس سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی نطفہ بہت جلد علقہ میں بدل جاتا ہے، اور بدلنے کے بعد وہ رحم کے ساتھ چپک جاتا ہے، جونک کی طرح لٹکا ہوا۔ ہم نے جب علقہ کا مطلب دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا ایسی چمٹی ہوئی چیز جو لٹک رہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جونک کی طرح لٹکا ہوا مفسرین نے اس کا میننگ کیا ہے۔ پھر یہ کہ یہ بڑا ہو کر لوتھڑے کی شکل لے لیتا ہے۔ اب اگر ہم نے بامحاورہ ٹرانسلیشن ایک پڑھی اوپر، جس میں مینشن کیا گیا تھا کہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو کچھ اسکالرس کے نزدیک لوتھڑے کو یہاں پر کہنا علقہ کے میننگ میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ علقہ لوتھڑا نہیں ہے۔ ہاں یہ خون کی پھٹکی ہے، اور لوتھڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ لوتھڑے کی میننگ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور لوتھڑا یہ بعد میں بنتا ہے، علقہ کے بعد بڑا ہو کر لوتھڑے کی شکل لیتا ہے، پھر اعضاء کے نقش و نگار اس کے اوپر بنتے ہیں، اور پھر اندرونی جو اعضاء ہوتے ہیں، انٹرنل آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں کئی طرح کی ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ انسان کے پیدائش کے جتنے مراحل ہیں، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو
طین سے پیدا کیا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا علقہ سے پیدا کیا۔ تو مختلف سٹیجز ہیں انسان کی تخلیق کی، اور سورۃ العلق میں یہ جو علقہ ہے انسان کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں سے ایک سٹیج ہے، جہاں پہ تخلیق کا آغاز ہو جاتا ہے، انسان کی ابتدا کی بات کی گئی ہے، اور انسان کو یہاں پہ یہ ریئلائز کرایا جا رہا ہے کہ انسان کی ایکچوئل حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے تخلیق کیا ہے، اور اس کو پھر اس کائنات میں لا کر کیا مقام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا بہترین فہم عطا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات پر بہترین طور پر غور و فکر کرنے والا بنائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔